بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، اس میں مورب کے اعراب تین ہوتے ہیں: رفع، نصب اور جر۔ یہ اعراب کبھی حرکات کے ذریعے ہوتے ہیں اور کبھی حروف کے ذریعے۔ حرکات کے ذریعے یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے، یا پھر حروف یعنی الف واو یا کے ذریعے، اور کبھی یہ اعراب لفظی ہوتے ہیں اور کبھی تقدیری۔ طلبہ کے اندر اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کے حوالے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر طلبہ سمجھتے ہیں کہ اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لکھنے میں بھی آئے اور پڑھنے میں بھی آئے، اور اعراب تقدیری وہ اعراب جو نہ لکھنے میں آئے نہ پڑھنے میں آئے۔ یہ طلبہ کے اندر اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ درست کیا ہے وہ سنیے۔ مورب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے، کبھی پڑھنے میں نہیں آتا۔ اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں ہیں: اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ اعراب لفظی یعنی وہ اعراب جو پڑھنے میں آئے، اسے کہتے ہیں اعراب لفظی۔ جیسے مثال کے طور پر جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ اب زید کے دال پر جو اعراب آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی زیدن یہاں پر دو پیش کی تنوین، زیدن یہاں پر دو زبر کی تنوین، اور زیدن یہاں دو زیر کی تنوین، یہ اعراب ہے لفظی، یعنی اعراب لفظی ہے جو حرکت کے ساتھ ہے۔ اچھا، اعراب لفظی حروف کے ساتھ جاء اخوہ، رأیت اخاہ، مررت باخیہ۔ اب ان مثالوں میں آپ دیکھیے، اخوہ میں واو، رأیت اخاہ اس میں الف، اور مررت باخیہ اس میں یا، یہ تینوں اعراب پڑھنے میں بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے، اگرچہ نظر آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ جیسے اعراب بالحرکت جو تقدیری اعراب ہے، جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن۔ اب تینوں مثالوں کے اندر، تینوں حالتوں میں، حالت رفعی، نصبی اور جری، تینوں حالتوں میں دیکھیے فتن پر جو اعراب ہے، یہ اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ فتن، جاء فتن، یہاں پر فتن حالت رفعی میں ہے فاعل ہونے کی بنا پر۔ رأیت فتن، یہاں پر جو فتن ہے حالت نصبی ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اور مررت بفتن، یہاں پر جو فتن ہے یہ حالت جری میں ہے، اس سے پہلے حرف جر ہے، تو یہاں پر اعراب یعنی کہ جر ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ جاء فتن یعنی کہ جوان آیا، رأیت فتن میں نے جوان کو دیکھا، مررت بفتن میں نے نوجوان کے ساتھ میں گزرا۔ اور اعراب بالحروف جو پڑھنے میں نہیں آ رہے، جیسے جاء ابو القوم، رأیت ابا القوم، مررت بابی القوم۔ اب اس تینوں مثالوں کے اندر دیکھیے حالت رفعی، نصبی اور جری میں ابو جو ہے، ابن یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا ہے جب اس میں تین شرائط پائی جائیں، یعنی وہ مکبر ہو، مصغر نہ ہو، مفرد ہو، جمع نہ ہو، اور یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اعراب یعنی حالت رفعی اس کی واو سے، حالت نصبی اس کی الف سے، اور حالت جری اس کی یا سے آتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ابو القوم، جاء ابو القوم، یہاں پر واو لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن واو پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ رأیت ابا القوم، یہاں پر دیکھیے یہاں بھی ابا پہ الف لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح مررت بابی القوم، یہاں بھی یا جو ہے با کے ساتھ لکھنے میں نظر تو آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہی، تو اعراب تقدیری یہاں پر ہوگا، یعنی وہ اعراب جو پڑھنے میں نہ آئے، اگرچہ ہمیں نظر آئے لیکن پڑھنے میں اگر وہ نہیں آتا تو وہ اعراب تقدیری ہے۔ طلبہ اسی طرح کہتے ہیں جی جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کہتے ہیں جی یہ تقدیری ہے۔ تقدیری کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی آنا چاہیے تھا فتح، چونکہ فتح نظر نہ آیا تو لہذا یہ تقدیری اعراب ہوا، یعنی رأیت مسلمات۔ اب رأیت مسلمات میں کسرہ کو دیکھ کر تو عام طور پر طلبہ کہتے ہیں جی یہاں پر اعراب تقدیری ہے۔ تقدیری کیوں ہے؟ چونکہ تقدیری کا مفہومی ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اعراب تقدیری وہ ہے کہ جو اعراب یعنی نہ پڑھنے میں آئے نہ نظر آئے۔
حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب یہاں پر آتا ہی چونکہ کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی اور جری یہ آتی ہی کسرہ سے ہے. جیسے آپ کہتے ہیں رأیت کراسات، تو اس کی حالت نسبی آتی ہی کسرہ کے ساتھ ہے. تو اس کو یوں کہنا کہ یہ یہاں پر آنا چاہیے تھا نصب فتح آنا چاہیے تھا، فتح نظر نہیں آیا، لہٰذا یہ تقدیری اعراب ہے. تو تقدیری اعراب نہیں بلکہ یہ اعراب لفظی ہے، یعنی چونکہ اس کا اعراب آتا ہی کسرہ کے ساتھ ہے تو کسرہ پڑھنے میں آ رہی ہے. اسی طرح جمع غیر منصرف کا اعراب بھی عام طور پر طلبہ وہ یہ کہتے ہیں جی غیر منصرف کا اعراب جو حالت جری میں ہے، کسرہ نظر نہیں آیا، ان کے نظر تو الی احمدہ، یہاں پر کسرہ نظر نہیں آیا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہاں پر اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، یعنی جر یہاں پر تقدیری ہے. تو یہاں پر بھی اپنی اصلاح کر لیں کہ جمع مکسر غیر منصرف کے اندر بھی غیر منصرف کی حالت جری جو ہے یہ آتی ہی فتحہ کے ساتھ ہے، یعنی کسرہ کی جگہ اس پر فتح آتا ہے. تو لہٰذا یہاں بھی اعراب تقدیری نہیں کہیں گے بلکہ اعراب لفظی کہیں گے. تو اس کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے. پھر ایک مرتبہ سن لیں، اعراب لفظی کہتے ہیں وہ اعراب جو پڑھنے میں آئے، اور اعراب تقدیری وہ اعراب جو پڑھنے میں نہ آئے. غیر منصرف کی حالت نسبی اور جری یہ فتحہ سے آتی ہے تو فتحہ پڑھنے میں آ رہا ہے. نظر تو الی عمرہ، تو عمرہ پر فتح پڑھنے میں آ رہا ہے، جو اس کا اعراب ہے وہ اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر اعراب لفظی ہوگا، تقدیری نہیں ہوگا. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عربی کلام پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے.